بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں 83 میں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب لوگوں سے اچھی بات جو اللہ نے کہنے کا حکم فرمایا، انسان بڑا تھوڑ دلا ہے۔ جب تک اسے کسی شے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، وہ عام طور پر اس شے کو کرنے کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ آج آپ کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کلام، حسن خطاب کا جو حکم فرمایا ہے، لوگوں سے اچھی بات کہنے کا جو حکم فرمایا ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، اس سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے ایک ایمان والے کو۔ آج آپ کے سامنے اچھی بات کا، زبان کے اچھے استعمال کا ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہی آپ کے سامنے آج ذکر کروں گا۔ کم از کم 10 فوائد آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا جو اچھی زبان سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہمارے اسلام کی خوبی ہی یہ ہے، ہمارے اسلام کی اچھائی ہی یہ ہے کہ ہم اچھی بات کہنے والے ہوں اور لا یعنی اور بے مقصد باتوں سے بچنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں یہ حدیث، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان شخص کے اسلام کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں، بے مقصد باتیں چھوڑ دے۔ تو پہلا فائدہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے اچھی بات کہنا۔ دوسرا، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کا اظہار یہی ہے عملی، کہ ہم اچھی بات کہیں، ورنہ زبانوں کو قفل لگا لیں، تالے لگا لیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، چپ رہے۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، تو ایمان کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ دوسرا، ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا۔ پھر ایمان اگر دل میں ہے، اس کا اظہار ہم کرتے ہیں، تو افضل ترین مسلمان بھی اسے قرار دیا گیا جو زبان کا صحیح استعمال رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے، اور متفق علیہ حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین افضل ترین مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
پھر ہماری ایمان کی درستگی کی علامت زبان کا صحیح استعمال ہے۔ تو ایک فائدہ یہ کہ ہمارے ایمان کی درستگی زبان کے صحیح استعمال کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور کبھی دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ تو زبان کا صحیح استعمال، زبان کا سیدھا ہونا ایمان کی درستگی کی علامت۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک اور فائدہ سنیے، وہ ہے تمام اعضاء کی درستگی۔ جامع ترمذی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی ہو جا، تو درست ہو جا، کہ تو ٹھیک ہو گئی تو سارے اعضاء ہم خود بخود ٹھیک ہو گئے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب ہی بگڑ جائیں گے۔ تو تمام اعضاء کی درستگی کی ضمانت بھی، تمام اعضاء کی درستگی کا ذریعہ بھی زبان کا صحیح استعمال ہے۔ پھر دیکھیے کہ زبان کا صحیح استعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ انسان کبھی زبان سے ایسے کلمات نکال دیتا ہے جو اللہ کی رضا کے ہوتے ہیں اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کی بدولت جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی وہ زبان سے ایسے کلمات نکال جاتا ہے جس کی اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی والے ہوتے ہیں، اور وہ کلمات زبان سے نکلے ہوئے اسے جہنم میں لے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سمتا، جس کسی نے چپ اختیار کر لی، خاموشی اختیار کر لی، نجا، وہ نجات پا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، اور جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود۔ اسی طرح فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی زبان کا صحیح استعمال۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جامع ترمذی میں روایت موجود کہ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کس طرح ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنے گھر میں قرار پکڑ، اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہایا کر، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو زبان قابو میں رکھنا نجات کا، فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر جب ہم فتنوں سے بچ گئے، اللہ کی ناراضگی سے بچ گئے، ایمان کی اصلاح کر لی، اعضاء کی درستگی کر لی، تو پھر یہ سب ذریعہ بنتے ہیں جہنم سے نجات کا۔ اور دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جہنم سے میں کس طرح بچوں اور کس طرح میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اسے قابو میں رکھ، اسے روک کر رکھ۔ حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا، کیا زبان کے استعمال سے بھی جہنم؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کئی قومیں اپنے زبان کی کھیتیاں ہی جہنم کی صورت میں کاٹیں گی، اور جب ظاہر جہنم سے بچ گئے، زبان کے صحیح استعمال نے جہنم سے بچا لیا، تو ایک 10واں فائدہ آخری سن لیجئے، جنت میں داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، صحیح بخاری میں یہ حدیث کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان
اور جو اس کے دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی شرمگاہ، میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ تو کتنا آسان ایک ذریعہ زبان کا صحیح استعمال جنت میں جانے کا۔ مجھے بھی اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے اور ہم سب مسلمانوں کو اس کی کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ایک زبان کے صحیح استعمال سے نہ صرف اپنے ہی رہتے ہیں بلکہ غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زباں شیریں ملک گیری، گر زباں تلخ نہ بخارا نہ بلخ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔